الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ ولا حجۃ لہ فیما استدل بہ من قولہ تعالی۔ جو ابن ہشام اور ابن سراج جو ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہے، یہ جو کتاب ہے شرح قطر النداء میں، وہ اس میں ہے کہ یہ جو حرف ناصب ہے ہمارے پاس لن، کیا یہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو حرف ناصب لن ہے اس کے دو ہی معنی ہیں ہمارے پاس، یعنی دو کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نفی کے معنی میں، دوسرا وہ جو نفی ہوگی وہ مستقبل کے زمانے میں ہوگی۔ اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں کسی چیز کی نفی کر رہا ہوں مستقبل میں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر دینا کہتے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ لن اضربا، کہ میں نہیں ماروں گا۔ جبکہ جو دعا ہوتی ہے، دعا میں آپ خبر نہیں دے رہے ہوتے کہ میں مستقبل میں نہیں ماروں گا، نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس طرح قرار دے، اس طرح بنا دے کہ میں نہ ماروں۔ ٹھیک ہے، یعنی لن اضرب کا پھر آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ اے اللہ مجھے بنا دے، مجھے قرار دے کہ میں نہ ماروں۔ تو ابن سراج کا یہ دعویٰ ہے کہ لن جو ہے وہ خبر کے علاوہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو دعائیہ جملہ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں لن لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ آپ اگر غور کریں تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ یعنی لن اضربا جملہ کہا جائے گا اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، یعنی ایک بندہ یوں کہے گا کہ یا اللہ لن اضربا، کہ اے اللہ میں نہ ماروں، اے اللہ میں نہ ماروں، یعنی اے اللہ تو مجھے یہ بنا دے اس طرح کہ میں کسی کو نہ ماروں۔ تو یعنی یوں پھر کر کے کیا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر ابن سراج کے پاس قرآن مجید سے یا کلام جاہلیت سے یا قدیم اشعار سے کوئی ایسی مثال موجود ہو کہ جس میں ہم کہیں کہ بس یہ ترجمہ دعا والی بنے گا، دعا کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں بن سکتا، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں بھی ابن سراج ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابن سراج نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ لن جو ہے وہ ایسے جملے کے اوپر داخل ہوا ہے کہ جہاں پہ فقط دعا والی ترجمہ ہے، دعا کے علاوہ کوئی اور ترجمہ آپ کر نہیں سکتے۔ تو ابن سراج نے یہ کہا ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اس نے کیا کہا کہ اے رب بما انعمت علی، جو تو نے میرے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں مجرمین کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے ظہیر نہیں بنوں گا۔ ظہیر کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، پشت پناہ، ظہر یہ پشت سے ہے نا، پشت پناہ، مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اب ابن سراج کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ چونکہ وہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، قال رب، کیونکہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے نا، قال رب بما انعمت علی، اے میرا رب تو نے میرے اوپر بڑی نعمتیں نازل کیں۔ تو ابن سراج کیا کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ سے کلام ہو رہا ہے تو دعا مانگ رہا ہے نا یہ بندہ، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی خبریں دے رہا ہے مستقبل کی۔ تو یہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے میرے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں، تو اس کے بعد پھر فلن اکون ظہیرا للمجرمین کا ترجمہ آپ خبر سے نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو بندہ ہے جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے یہ پھر مستقبل کے بارے میں نفی کی خبر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین کا آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ اے اللہ پھر مجھے ایسا بنا دے کہ میں مجرم لوگوں کا مددگار نہ بنوں، یہ ترجمہ ہوگا۔ یعنی یہاں پہ عبارت میں کیا ہے کہ مدعین یعنی ابن سراج دعویٰ کرنے والے ہیں، مدعی ہیں، کس بات کے مدعی ہیں؟ کہ ان معناہ، کہ اللہ کے اس قول کا کیا معنی ہے کہ فجعلنی لا اکونا،
فجعلنی لا اکونا، یہ وہ ترجمہ کریں گے کہ اے اللہ مجھے قرار دے، ٹھیک ہے جی، فجعلنی لا اکونا کہ مجھے بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ لا اکونا ظہیرا للمجرمین کہ پھر میں مجرمین کا کبھی بھی ظہیر اور مددگار نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابن سراج نے اس آیت کے ذریعے سے یہ دلیل قائم کی کہ یہاں پہ آپ معنی لن کے بعد فقط مستقبل میں نفی کا نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں لن مستقبل میں نفی کے لیے دعائیہ جو جملہ تھا جس میں دعا مانگی جا رہی تھی اس کے اوپر داخل ہوا۔ تو اب آپ کیا کریں کہ جتنے لوگوں نے اردو میں قرآن مجید کے ترجمہ کیے تو وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو کسی نے ابن سراج والا یہ معنی نہیں کیا ہوگا، یعنی سارے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اے میرے رب جو تو نے میرے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں تو پس میں اب مستقبل میں مجرمین کے لیے پناہ گاہ نہیں بنوں گا، مجرمین کا میں مددگار نہیں بنوں گا، یہ ترجمہ کریں گے۔ یعنی کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہوگا کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں تو پس مجھے قرار دے کہ میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں، ایسا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ابن سراج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ ابن سراج نے یہ ترجمہ اس لیے لیا ہو کیونکہ شروع کی جو آیت کا جملہ ہے قال رب بما انعمت علیہ، کیونکہ ایک بندہ اپنے رب سے کلام کر رہے، تو ابن سراج کے بات میں یہ ہو کہ جب رب سے کلام کی جاتی ہے تو وہ کلام کیا کہلاتی ہے؟ دعا کہلاتی ہے۔ جب وہ کلام دعا کہلاتی ہے تو اب اس کے اندر جو جملے ہوں گے اس میں انسان خبر نہیں دے رہا ہوگا بلکہ وہ دعا مانگ رہا ہوگا، تو لہٰذا ابن سراج نے کہہ دیا کہ اس آیت میں ترجمہ دعا کی ہوگا اور کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ لیکن ابن ہشام کیا کہتے ہیں؟ ابن ہشام کہتے ہیں کہ لِإِمْكَانِ حَمْلِهَا عَلَى النَّفْيِ الْمَحْضِ، امکان ہمارے لیے ممکن ہے کہ حملہا ہم اس آیت کو حمل کریں، اس آیت کو کس بات کے اوپر ہم لے کر جائیں؟ علی النفی المحض، کہ یہاں پہ فقط جو ہے نفی کی جا رہی ہے، نفی محض، فقط نفی۔ فقط نفی کیا مطلب؟ یعنی مستقبل میں فقط نفی کی بات ہے، اللہ سے دعا نہیں مانگی جا رہی۔ اچھا، تو آپ کہیں گے کہ بھئی مستقبل میں نفی کی جا رہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو آپ خبریں دے رہے ہیں مستقبل کی، آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے کہ جی میں اے اللہ تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میں مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ خبر کے اوپر نہ لے کر جائیں کہ خام خواہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کو جی اپنی خبریں دے رہا ہے، بلکہ آپ اسے کیا کہیں؟ آپ اسے یہ کہیں کہ وَيَكُونُ ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی کیا مطلب؟ یہ نفی محض، کہ وَيَكُونُ ذَلِكَ کہ یہ نفی محض کیا ہو جائے؟ معاہدۃ منہ، یہ اس کی طرف سے کیا ہو؟ معاہدہ ہو، یعنی یہ اللہ سے وعدہ کر رہے، اس کی طرف سے یہ معاہدہ ہو جائے۔ للہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی طرف سے ایک معاہدہ ہو۔ کس بات کے اوپر معاہدہ ہو؟ کہ ان لا یظاہر مجرمن، کہ وہ کبھی بھی کسی مجرم کے لیے مددگار نہیں بنے گا۔ کیوں؟ جزاء لتلک النعمہ، اس نعمت کی جزا کے طور پہ، التی انعم بہا، کہ جس نعمت کو علیہ اس بندے کے اوپر کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ بندہ اس آیت میں یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کی جزا اور بدلے کے طور پہ میں تجھ سے یہ معاہدہ کرتا ہوں، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں مستقبل میں کسی مجرم کے لیے مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی یعنی بری بات ہے؟ اللہ سے معاہدے لوگ کرتے ہیں، اللہ سے انسان وعدہ کرتا ہے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی خیانت نہیں کروں گا، تو اس طرح سارے لوگ وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابن سراج سے ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس طرح کیا وعدہ نہیں کرتے اللہ سے؟ تو وعدہ کرتے ہیں، تو کیا یہ دعا ہو جاتا ہے پھر؟ یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے؟ نہیں، آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ معاہدے کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کو مستقبل کی خبر دینا وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، یعنی الیاذ باللہ من ذالک، کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے علم میں اور معرفت میں اضافہ کرنے کی خاطر اللہ کو مستقبل کی خبریں دے رہا ہوں، نہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہتا۔
بلکہ یہاں پہ جب اللہ سے آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ ایک طرح سے آپ اللہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے آپ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ سے انسان معاہدہ کرتا ہے اسے ہم دعا نہیں کہتے، اسے ہم نفی محض کہتے ہیں، کہ یہ مستقبل کے متعلق ایک جو ہے وہ نفی محض، یعنی ایک خبر دے رہا ہے، نفی کر رہا ہے۔ اور یہ اس کا خبر دینا کیا ہے؟ بطور معاہدہ کیا ہے؟ چونکہ یہ خبر دے رہا ہے تو گویا کہ یہ وعدہ کر رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ قبلہ صاحب جی آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا تو اس نے ہمیں خبر تو دی ہے ہمیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس نے ہمیں خبر دی ہے، لیکن اس کا خبر دینے کا جو انداز ہے وہ کیا انداز ہے کہ یہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے۔ تو لہذا ابن سراج کا کیا دعویٰ ہے کہ چونکہ یہاں پہ ہم گفتگو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان گفتگو کرتا ہے تو انسان مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ ابن شام کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ سے گفتگو ہے، لیکن اللہ سے گفتگو کو آپ دعا میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ معاہدہ میں لے کر چلے جائیں کہ یہ اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ جب یہ بات ممکن ہے تو پھر آپ کے دعوے کے اوپر کون سی دلیل ہے کہ فقط یہی معنی کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ غور و فکر کریں تو ابن سراج کے دعوے کے اوپر کوئی دلیل آپ کو نظر نہیں آتی۔ یعنی فقط دعا کا معنی یہ کیسے ہے؟ یعنی دعا سے ہٹ کے ایک اور چیز ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے جسے ہم مناجات کہتے ہیں۔ مناجات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سے کلام کرنا۔ یعنی دعا کو میل آپ پڑھتے ہیں تو کتنی اس کے اندر باتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کیا اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ جمع کر دیا تو کہ جو تیرے لیے تیری معصیت کار بندے ہیں، تو پھر بھی میں تجھ کو پکارتا رہوں گا، اے اللہ میرے لیے وہ بڑا سخت ہوگا کہ تو میری طرف نگاہ کرم نہیں ڈالے گا، میرے لیے جہنم میں رہنا آسان ہو جائے گا، لیکن اس احساس میں رہنا کہ تو میرے اوپر رحمت نہیں کر رہا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ کیا چیز ہے ساری؟ یعنی کیا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سے آپ نہیں مانگ رہے، مناجات آپ کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو ہم دعا تو نہیں کہتے، یعنی حقیقی اور لغوی معنی میں دعا تو نہیں کہتے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، عرفی معنی میں ہم پوری دعائے کمیل کو دعائے کمیل ہی کہہ دیتے ہیں۔ اب دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا ہے۔ تو یہ اس میں جو حمد و ثنا آ جاتی ہے، یعنی صحیفہ کاملہ کی آپ دعائیں اٹھا لیں کہ حمد و ثنا ہوتی ہے پوری لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ جو پوری حمد و ثنا ہے۔ تو بس مطلب کیا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں دعا بھی ہو۔ دعا کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے مانگا بھی جا رہا ہو۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ طلب الدانی من العالی، کہ چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، تو اس میں کوئی چیز طلب بھی کر رہے ہوں، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔ ایک معاہدہ ہو سکتا ہے، آپ اپنے دل کے خیال کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی جو احساسات اور جذبات ہیں وہ آپ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنا خالق ہے، خالق کے سامنے آپ اپنے اظہار کرتے ہیں۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ جب بھی انسان خالق سے کلام کرے، اپنے خالق سے جب بھی انسان کلام کرے تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس سے مانگتا رہے۔ نہیں، اس کے کلام کے اندر وہ اللہ اپنے خالق کی حمد و ثنا بھی کر سکتا ہے، اپنی باتیں بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، مستقبل کے وعدے بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ابن شام نے کیا کہا کہ آپ یہ جو معنی کر رہے ہیں کہ فقط دعا والا معنی ہے، اس معنی کے معین ہونے کے اوپر کہ بس فقط یہی معنی ہوگا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ فقط آپ یہی کہیں گے نا کہ اللہ سے وہ کلام کر رہا ہے، تو اللہ سے کلام کرنا کا مطلب کیا یہی تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ سے جو بھی کلام ہو وہ دعا بن جاتا ہے؟ دعا یعنی اس سے مانگا جا رہا ہو۔ کیا اللہ کو انسان خبریں نہیں دے سکتا؟ اپنے بارے میں خبریں، مستقبل کی خبریں اس معنی میں دے کے وہ معاہدہ کرے اللہ سے؟ واضح ہے؟ تو لہذا ابن شام کہتے ہیں کہ آپ اسے خبری کے اوپر آپ رکھیں کہ یہ اس نے خبر دی، نفی محض کے اوپر کہ مستقبل کی نفی کے متعلق خبر دے رہا ہے، اور اس خبر کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے، اللہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ ابن سراج کے مطابق یہ دعا کے اوپر داخل ہوتا ہے، یعنی دعائیہ جملے کے اوپر لن داخل ہو جاتا ہے، لیکن ابن ہشام کے مطابق اور جو باقی سارے نحوی ہیں ان کے مطابق
یہ جو لن ہے یہ دعائیہ جملے کے اوپر داخل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ نفی استقبال، یعنی خبر کی کیا کرے گا، نفی کرے گا، جو مستقبل کی خبر ہوگی اس کی یہ نفی کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور یہاں پہ بحث ہے کہ ولا ہی مرکبۃ من لا ان، یعنی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو لن ہے یہ لا اور ان سے مل کے بنا ہے، لا اور ان جو ہے وہ مصدریہ لے لیں، لا یعنی ایسا نہیں ہے کہ، یوں اردو میں ترجمہ ہوگا نا، ایسا نہیں ہے کہ۔ تو ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ ولا ہی مرکبۃ، کہ یہ جو لن ہے یہ مرکب نہیں ہے، کس سے جی؟ من لا ان، لا اور ان سے مرکب نہیں ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں لا ان سے مرکب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لا ان سے مرکب ہو، فحذفت الحمزۃ تخفیفاً، پس حمزہ کو تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ حمزہ سے کیا مراد ہے؟ ان کا، ان کے شروع میں حمزہ ہے، اس حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، کیونکہ لا ان پڑھیں گے تو یہ ثقیل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو حذف کرو، لان پڑھو۔ پھر جب لان ہو گیا تو والالف لالتقاء ساکنین، دو الفیں جمع ہو گئیں، لان یعنی ایک لا والی ہو گئی اور یعنی لا ان، یہ حمزہ کو جب حذف کیا تو ہاں دو الفیں تو جمع نہیں ہوئی نا، ایک حمزہ جب حذف ہو گیا تو آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ لا اور نون رہ گیا، لا اور نون، تو نون بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے۔ جب نون اور الف دونوں ساکن ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں کہ دو ساکن آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ جب دو ساکن آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب دو ساکن آپ جمع ہو گئے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ التقاء ساکنین کہتے ہیں، کہ دو ساکن مل گئے۔ تو الف کو آپ حذف کریں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے، لان میں الف کو آپ جب حذف کریں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے تو یہ کیا بن جائے گا؟ لن بن جائے گا۔ تو خلافاً للخلیل، یہ جو نظریہ ہے وہ خلیل کے خلاف ہے، یعنی لا ہی مرکبہ، مرکبہ کا نہ ہونا خلیل کے خلاف ہے، تو خلیل کا نظریہ کیا ہو جائے گا کہ یہ مرکب ہے، تو لہذا خلیل کیا کہے گا کہ لن جو ہے یہ مرکب ہے لا اور ان سے۔ اچھا جی، مصنف نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ولا اصلھا، ایک اور نظریہ ہے جو فرا کا ہے کہ اصل میں جو لن تھا وہ لا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتا ہے کہ اصل میں یہ لا تھا، فَأُبْدِلَتِ الْأَلِفُ نُونًا، پھر ہم نے کیا کیا، اس کی الف کو کس میں بدل دیا جی؟ نون میں بدل دیا۔ لا میں جو الف آ رہی ہے اس کو نون میں بدل دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لن ہو جائے گا۔ خلافاً للفرا، یہ بھی بات کیا فرا کے خلاف ہے، یعنی فرا اس کو مانتا ہے لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ گفتگو پہلا جو حرف ناصب تھا لن، اس کے متعلق مکمل ہوتی ہے، اور اگلی جو گفتگو ہے وہ یہ جو متن ہے وہ کے کے متعلق ہے کہ کے جو ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ہے یا نہیں ہے تو صحیح، لیکن اصل اس کی حالت کیا ہے۔ تو ساتھ متن میں دیکھیے گا مصنف نے کہا کہ وَبِكَيْ الْمَصْرِيَّةِ، وَبِكَيْ الْمَصْرِيَّةِ کا جو عطف ہوگا، یہ آپ متن کو دیکھیں گے تو پیچھے آپ کو عطف سمجھ آئے گا۔ وَبِكَيْ الْمَصْرِيَّةِ ہے نا، یہ ہم پیچھے چلتے ہیں متن کی طرف۔ وَيُنْصَبُ بِلَنْ، یعنی لن کے ساتھ نصب دی جاتی ہے، نحو لن نبرح۔ آگے پھر آپ کیا کہیں گے؟ وَبِكَيْ الْمَصْرِيَّةِ، اور کَے مصریہ سے کیا دی جاتی ہے؟ نصب دی جاتی ہے، تو اس کا عطف اسی پچھلے جملے کے اوپر ہو رہا ہے۔ اچھا، کَے مصریہ کی جو مثال دی کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم کیا ہے افسوس نہ کرو۔ اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے کہ لِكَيْ لَا، کہ کَے کے اوپر جو ہے وہ لام کیا جی داخل ہو گئی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا۔ تَأْسَوْا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، افعال خمسہ میں سے ہے، اور یہاں پہ علامت نصب کیا ہوگی؟ علامت نصب حذف نون ہوگی، تأسَوْا نہ تھا، علامت نصب حذف نون ہے، لِأَنَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَامِسَةِ۔ اور آپ کیا کہیں گے مزید کہ حذف نون کس کی نیابت میں ہے؟ حذف نون نیابتاً عن الفتحۃ۔ اچھا جی، الناصب ثانی کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تَكُونُ نَاصِبَةً، انما تکون ناصبہ، انما کیا آتا ہے؟ حصر کے لیے آتا ہے نا، کہ یہ فقط اس صورت میں ناصبہ بنتا ہے کہ اذا کانت مصدریۃً، کہ جب یہ کیا ہو؟ مصدریہ ہو۔ مصدریہ کیا مطلب ہے؟ منزلت ان، جیسے ان مصدریہ ہے جو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، ایسے ہی کیا کا کردار ہو کہ کیا بھی کیا بنے جی؟ مصدریہ بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کیا ہے یہ کبھی مصدریہ نہیں بھی ہوتا،
ٹھیک ہے جی، تو ممکن ہے یہ مصدریہ نہ ہو، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ یہ مصدریہ ہو۔ اچھا مصدریہ پھر کب ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ مصدریہ ہے؟ وَإِنَّمَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ اللام۔ انما تکون، یہ جو ان ہوتا ہے کذالک یعنی مصدریہ ہوتا ہے کب؟ اذا دخلت علیہ اللام، کہ جب اس کے اوپر لام داخل ہو۔ یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حرف جو ناصب ہے یہ لن کی طرح نہیں ہے۔ لن جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے حرف ناصب ہے، یہی بات ابن ہشام نے کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہم سب سے پہلے لن کے اوپر کیوں گفتگو کریں گے؟ ہم اس لیے حرف ناصب لن کے اوپر گفتگو پہلے کر رہے ہیں کیونکہ لأنہا ملازمۃ للنصب، کیونکہ یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ نصب کے لازم رہتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے؟ نصب آ جاتی ہے۔ کوئی ایسی مثال عربی زبان میں ہمیں نہیں ملے گی کہ حرف ناصب لن داخل ہو اور اس نے نصب نہ دی ہو، جبکہ جو باقی حروف ہیں اس میں کبھی وہ نصب دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، تو انہی میں سے ایک کہ بھی ہے۔ تو لہٰذا کہ کے نصب دینے کی شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر لام داخل ہو، یعنی فقط کہ نصب کبھی بھی نہیں دے گا، بلکہ کیا نصب دے گا؟ لکے نصب دے گا، لکے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا حرف ناصبہ کے طور پر ہمیں کیا لکھنا چاہیے؟ لکے لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی تشریح میں کیا لکھنا چاہیے کہ حرف ناصب میں اگرچہ لام شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لام تو اس کے اوپر داخل ہو رہی ہے، یہ شرط ہے کیونکہ یہ جب ان مصدریہ بنے گا تب اس کے اوپر لام داخل ہوگی، تو ناصب وہی کہ ہی ہے، لیکن کہ کی شرط کیا ہے کہ لام بھی اس کے اوپر داخل ہو۔ اچھا اب لام اس کے اوپر ہمیشہ داخل ہوگی، لام کا داخل ہونا لفظاً ہوگا، یعنی آپ کو باقاعدہ لام نظر آ رہی ہوگی، یا بعض کا اگر لام نہیں بھی لگی ہوگی نا، آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس سے پہلے لام لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے اس کو نیت میں رکھیں گے، تب جا کے یہ کہ کیا بنے گا؟ ناصبہ بنے گا۔ لہٰذا کہ کا ناصبہ بننا مطلق نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی شرط کے جی ناصبہ بن جائے، نہیں، اس کی شرط ہے کہ یہ مصدریہ ہو، اور مصدریہ تب ہوتا ہے جب لام داخل ہو، یعنی آپ شارٹ کٹ کیا کہتے ہیں؟ جب اس کے اوپر لام داخل ہوگی۔ قول تعالی، جیسے قرآن مجید کی یہ مثال انہوں نے دی یہاں پہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، جو شروع میں مثال دی تھی، اور لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، دو مثالیں آ گئی نا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا میں آپ کیا کہیں گے؟ علامت نصب کیا ہے جی؟ حذف نون ہے، حذف نون علامت فرعی ہے، تو لہذا ایک مثال نصب کی دی کہ جس میں نصب کی علامت فرعی تھی، اور دوسری مثال لِكَيْ لَا يَكُونَ، یکونہ کے اوپر علامت نصب کیا؟ فتح ہے، اور جو فتحہ ہے، جو زبر ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ علامت الاصول کہتے ہیں، یعنی یہ اصلی علامت ہے، فرعی علامت نہیں ہے۔ تو دو آیتیں دینے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کو علامت فرعی کی انہوں نے مثال دی، اور ایک آپ کو علامت اصلی کی مثال دی، اور دونوں میں آپ کہ کو دیکھیں گے تو لِكَے لکھا ہوا ہے، فقط کہ نہیں ہے، لِكَے ہے، تو لام لگی ہوئی ہے تبھی یہ نصب دے رہے۔ او تقدیراً، تقدیراً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لام اس کے اوپر یا لفظاً لگی ہوگی، یعنی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، یا تقدیراً لگی ہوگی۔ تقدیراً کیا مطلب؟ یعنی نظر نہ بھی آ رہی ہو تو آپ کو اس کا معنی رکھنا پڑے گا ذہن میں، جیسے جئتو کا کہ تکرمنی، کہ کے بعد تو کرمنی پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ بغیر لام کے نصب نہیں دیتا، اب یہاں پہ کہ نے کیا دی ہے جی؟ بغیر لام کے نصب دے دی یا نہیں دے دی؟ ٹھیک ہے، بغیر لام کے نصب دی ہے یا نہیں دی ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، کہ تکرمنی ہم تب کہہ سکتے ہیں کہ اذا قدرتا، جب آپ مقدر میں کیا رکھیں گے کہ ان الاصل لِكَے، کہ اصل کیا ہے جی؟ اصل جب آپ لِكَے کہیں گے تو تب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کون سی بات؟ تکرمنی، تب آپ تکرمنی میم کے اوپر کیا لگا سکتے ہیں؟ فتح لگا سکتے ہیں، اذا قدرتا ان الاصل لِكَے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اصل اگر لِكَے تھی تو لام کدھر گیا؟ کہتے ہیں جی وَأَنَّكَ حَذَفْتَ اللَّامَ، آپ نے لام کو حذف کر دیا، کیوں؟ استغناء عنہا بنیتہا، کیونکہ لام آپ کی نیت میں تھی، معنی میں تو تھی۔ آپ معنی کیا یہی نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جئتو کا، کہ میں تمہارے پاس آؤں گا تاکہ تم میرا احترام کرنا،
تو یہ جو تاکے والا آپ معنی کر رہے ہیں اردو میں، یہ لکائے کا ترجمہ ہے، فقط کیا کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے لام کی نیت رکھی ہوئی تھی، جب لام آپ کی نیت میں ہمیشہ معنی آپ تاکے والی کریں گے، تو لہٰذا نام کو آپ ذکر نام بھی کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ میری نیت تو ہے، میرے معنی میں تو ہے یہ چیز۔ تو پاس ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ یہ جئتو کا کہ تو کرمنی آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ اصل میں لکائے تھا، اور لکائے میں آپ نے لام کو اس لیے حذف کر دیا چونکہ یہ لام سے آپ بے نیاز ہو گئے۔ کیسے بے نیاز ہوئے؟ بنیتہا، کیونکہ آپ کی نیت میں یعنی معنی میں یہ لام کیا تھی؟ موجود تھی۔ فَإِن لَمْ تُقَدِّرْ اللام، اگر آپ کی نیت میں لام نہیں تھی، فَإِن لَمْ تُقَدِّرْ اللام، اگر آپ لام کو مقدر نہیں کریں گے تو پھر بھئی یہ جو کہ ہے نا یہ حرف ناصب نہیں بنے گا، بلکہ کانت کہ حرف جرن، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا جی؟ حرف جر ہو جائے گا۔ بمنزلۃ اللام فی الدلالۃ علی التعلیل، ہوگا تو حرف جر، لیکن اس کا معنی وہی تعلیل والی کریں گے، تعلیل یعنی تاکہ، کیونکہ بمنزلۃ لام، یہ لام کی جگہ پہ ہوگا، فی الدلالۃ علی التعلیل، کس کے اوپر دلالت کرے گا؟ تعلیل کے اوپر۔ اردو میں تعلیل کیا کہتے ہیں؟ تاکہ، اس لیے۔ اچھا، اور پھر یہ کیا جر دے گا یا نہیں دے گا؟ ہے تو حرف جر کہ، لیکن کہ کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ حرف جر فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھی فعل کے اوپر حروف جارہ کب سے داخل ہونے لگے؟ یہ آپ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فعل کے اوپر حرف جارہ کب سے داخل ہونے لگے؟ کیونکہ فعل کے اوپر تو جر آتی نہیں ہے۔ فعل کبھی مجرور ہوتا ہے کیا؟ فعل مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، لیکن فعل مجرور نہیں ہوتا، جبکہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم مجرور ہوتا ہے، اسم مجزوم نہیں ہوتا نا۔ تو جب فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا تو کہ حرف جر فعل کے اوپر کیسے داخل ہو رہا ہے بھئی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابن ہشام کیا کہیں گے کہ وَكَانَتْ أَن مُضْمِرَةً یا مُضْمَرَةً بَعْدَهَا إِضْمَارًا لَازِمًا، کہ چونکہ کہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا تو لہٰذا آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ کیا ماننا پڑے گا؟ کہ وَكَانَتْ أَن، کہ ایک ان حرف کیا کہتے ہیں اسے؟ حرف مصدری کہتے ہیں، کہ ان کیا ہو؟ مضمر ہو، چھپا ہوا ہو، بعدہا کہ کے بعد، کہ کہ کے بعد آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہو رہا بھئی، کہ داخل ہو رہا ہے ان مصدریہ کے اوپر، اور یہ آپ کے لیے کہنا کیا ہے؟ اضماراً لازماً، یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ اس ان کو مضمر مانیں، لازم طور پہ، واجب طور پہ، تاکہ یہ ان کیا کرے جی؟ فعل کو مصدر میں کنورٹ کر دے۔ جب فعل مصدر میں کنورٹ ہو جائے گا تو اب فعل نہیں رہا، بلکہ فعل کیا بن گیا؟ اسم بن گیا۔ جب فعل کی حیثیت اسم کی ہو گئی تو اب کہ جارہ جو ہے وہ جر کس کو دے رہا ہے؟ فعل کو یا اسم کو؟ اسم کو جر دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظاہری طور پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جی؟ کہ یضربا، کہ ینصرا، کہ کہ نے یہاں پہ یضربا اور ینصرا کو نصب دی ہے، فتح آ رہا ہے نا آخر پہ۔ اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی کہ جو یہاں پہ نصب دے رہا ہے تو کیا کہ کے شروع میں آپ نے لام کو مقدر رکھا ہوا ہے؟ لکہ یضربا، اگر تو آپ کہیں کہ مقدر رکھا ہوا ہے پھر تو بات ہی حل ہے جی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے مقدر نہیں رکھا ہوا، جب آپ نے مقدر نہیں رکھا ہوا تو پھر کیا بن جائے گا جی؟ ہاں، کیا بن جائے گا؟ حرف جارہ بن جائے گا۔ جب حرف جارہ بن گیا تو نصب کیسے آ رہی ہے؟ کہ یضربا حرف جارہ تو نصب کیسے آ رہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو نصب دینے والا ان ہے، ان مصدریہ، ان کیا ہے؟ حروف نصبہ میں سے، ابھی ہم پڑھیں گے آخر پہ۔ تو ان نے کیا ہے؟ اصل میں یضربا کو نصب دی ہے، کہ نے یضربا کو نصب نہیں دی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔